پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی پارٹی کے لیے. کب تک رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ آپ باہر آ جائیں. پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود ریلیز ہو جائیں گے جلد. پرویز الہی اور شاہ محمود صاحب کا ذائچہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے. ریسنٹلی تو آج یا کل تو نہیں دیکھا، لیکن کچھ دن پہلے دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ریلیز تو یہ ہو جائیں گے. دباؤ ہے. اچھا. اور پرویز الہی کے اوپر زیادہ دباؤ ہے. پرویز الہی نے یہ جو ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑنا تھا تو بھی اس کے لیے بھی اس کو بہت دباؤ تھا. ڈر بہت ہے پرویز الہی سے. اچھا. پرویز الہی ہے خطرناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل. آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. سید حیدر جعفری صاحب سے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں، چونکہ سید حیدر جعفری صاحب نے ایک بڑی پریڈکشن کی تھی میری ویڈیو میں ابھی آپ کو کلپ بھی سنوا دیتا ہوں. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے پوچھنا ہے. عمران خان صاحب کو بھی کیسز میں جیسے انہوں نے کہا تھا ریلیف ملنا سٹارٹ ہو گیا، ایک کے بعد ایک کیس ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد باہر آ جائیں گے. یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن یہ تو جعفری صاحب ہی بتائیں گے، ان کے انرجی پیٹرنز ہی بتائیں گے. پہلے انہوں نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا، کب رہا ہوں گے، یہ ذرا سن لیجیے کلپ. جی ناظرین، آپ نے کلپ سنا، اسی پر میں جعفری صاحب سے بات بھی کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی، کروڑ کروڑ شکر ہے. سر میں کریڈٹ لینے سے گریز کرتا ہوں. کریڈٹ صرف اس کائنات کے واحد مالک کا ہے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. مجھے اپنی اوقات حیثیت کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. گناہ گار آدمی ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، اس نے کسی قابل کر دیا تو بات کر لیتا ہوں. کرنا اللہ نے ہوتا ہے. بالکل. ہمارا کام صرف اور صرف اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے جی. اور اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز اس وقت کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے. ٹھیک. اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، بالکل مل رہا ہے. لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ کوئی سوئفٹ موو کے تحت نہیں مل رہا. پینک سچویشنز اب زیادہ کریٹ ہوں گی. کوئی نہ کوئی ایسے موو یا اسے پراپر اب میرے پاس کوئی نہیں، لیکن ڈسکسٹیو موو جو ہے نا ان کی طرف ذرا دھیان رکھیے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. کیونکہ عمران خان صاحب کو ٹیریان کیس ایک کھولنے لگے تھے، پچھلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ضمانت ملی، تو ٹیریان کیس پہ عدالت نے کہہ دیا یہ ناقابل سماعت ہے. تو باقی کیسز میں بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو مجھے تو یوں لگا کہ شاید ان کی بھی شاید رہائی کا ٹائم آنے والا ہے. اللہ بہتر کرے گا، آئے کہ نہیں آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کرنا اس واحد مالک نے. جی جی. اور اللہ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں پڑتی معروضی حالات کی. اللہ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو کسی سے پوچھنے کی، کسی کو بتانے کی، کسی کو جتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس نے کر لینا ہوتا ہے. تو اللہ اس وقت جس موڈ میں ہے نا، کیونکہ اللہ کا موڈ مجھے نہیں پتا کہ اللہ ایگزیکٹلی اللہ ہے، نور السماوات والارض ہے، لیکن اللہ کا موڈ اور اس کے مووز جو ہے نا اس کی انرجیز میں سمجھ آتے ہیں. یہ کائنات کی انرجی، کیونکہ کائنات پوری جو ہے وہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون سے بنی ہے، اس کے اشارے سے، اس کے ارادے سے بنی ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ول اور اللہ کا ایسنس موجود ہے. تو جب ہم انرجی کو پڑھتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوں نا تو یو کین فیل اٹ کہ یو آر ٹاکنگ ٹو دا گاڈ، یو آر ٹاکنگ ٹو دا اللہ. آپ اس کی انرجی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انرجی کا کریٹر تو صرف اللہ ہے. بالکل. اس وقت انرجی جو ہے نا اس کا موڈ بہت خراب ہے. اچھا. اس وقت انرجی جو ہے نا وہ صرف بے نقاب کرنے پہ نہیں ہے. اب اچھا. وہ جو میں کہتا تھا نا کہ اللہ اس پلے جو ہے نا وہ بستی کر رہا ہے کہ اودی بھی بستی ہو گئی، اودی بھی بستی ہو گئی. اب بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب بات رکے گی نہیں، کیونکہ جو کیلکولیشنز کہہ رہی ہیں نا اسپرچول پاورز نے اب جو ہے نا وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے شہیدوں کے خون کا. میں بار بار بات کرتا ہوں، میرا کوئی یاری دوستی نہیں تھی، میں زندگی میں کبھی ارشد شریف سے نہیں ملا، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے بعد میں نے جیسے انرجی پیٹرنز کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، ارشد شریف کی شہادت کے بعد جیسے اللہ کی کرم نوازیوں کو پسے ہوئے طبقے کے اوپر اترتے دیکھا ہے، جیسے ارشد شریف کی شہادت کے بعد میں نے چیزوں کو بڑی تیزی سے ٹرن لیتے ہوئے دیکھا نا،
میں ارشد شریف کی انرجی، اس کی پریزنس، اس کے جو ہے نا وہ اس کو میں ڈینائی کر نہیں جی پا جی رہا ہوں. میں بار بار اس کی بات کرتا ہوں کیونکہ بار بار میرے کاغذوں میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو شہداء کا خون ہے یہ چیزوں کو پلٹے گا. اس میں بہت بڑا امپیکٹ ارشد شریف کا ہے، ذل شاہ کا ہے، اور بہت سارے لوگ جو قربان ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے تھے، چاہے وہ جو کال آف ڈیوٹی میں گئے، چاہے کہیں بھی گئے، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اور اب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ میرے سمیت کوئی بھی جو شہداء کے خون کو مس یوز کرنا چاہے گا وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اب اس وقت انرجی پیٹرنز کا موڈ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سموتھ نہیں لگ رہا. اب چیزیں انٹرنیشنل ہورائزنز پہ بدل رہی ہیں. ہم نے وہ اپنے ایک سمجھ لیں کہ ہم نے دعوت دے دی ہے اللہ کے اس عذاب کو کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اس چیز میں فیل ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکیں. مدد تو درکنار ہم نے ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. سر فلسطین کے شہید جو ہے نا وہ جو بچے ہیں انہوں نے واقعی میں جا کے اللہ کو شکایتیں لگائی ہیں اور اللہ کا موڈ بدل چکا ہے. اور اللہ کو تو ویسے سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جب شہید جی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں نا، اور یہ آپ کو میں بڑی بڑی دکھے دل سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی حرمت کو پامال کر دیا. یہ بیت المقدس وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ بارک نہ حولہ، ان کے ماحول کو برکت دے دی. بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ غزہ ہے. جی بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے میں جو تباہی پھیل چکی ہے اس کا عذاب، اس کا خمیازہ تمام لوگوں کو، جی دنیا کے تمام لوگوں کو بھگتنا ہوگا. and we are heading towards that. ابھی تو مجھے بہت کم چانس لگتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کا زور ٹوٹ رہا ہے تو یہ لوکل اسٹیبلشمنٹس اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی. دیر آر گوئنگ ٹو بی اے اسپل وے، اور وہ اسپل وے جب کھلے گا تو دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی ہوگا کیا. واپس آتے ہیں آئی کے کی طرف، کیونکہ میں مطلب میرا بڑا دکھی دل ہے جی کچھ نہیں باتوں نہیں کے اوپر، بالکل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کو کچھ کو کر نہیں سکتا. یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جن ماؤں کے بچے گئے ہیں وہ مائیں پلاسٹک کی ہیں، ان کے جذبات نہیں ہیں، ان کی آہیں عرش معلیٰ پہ نہیں جاتی. جی جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کے زور میں جو چاہیں گے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے کر لیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کائنات میں صرف اور صرف ایک طاقت ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتی ہے، وہ صرف اللہ ہے. بالکل. اور اللہ بننے کی جب کسی نے کوشش کی ہے تو اللہ نے اس کو وہاں سے جو ہے وہ الٹایا ہے. یعنی کچھ سوچ سکتا تھا کہ نمرود کو مچھر سے مروا دے گا اللہ، بالکل. کوئی سوچ سکتا تھا ابراہ کے ہاتھیوں کو ابابیل مار دیں گے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی جنت بنانے والا شداد اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہی دریا جو ہے وہ جو سمندر یا دریا جو بنی اسرائیل کو راستہ دے رہا ہے وہ فرعون کو اس کے لشکر سمیت تباہ و برباد کر دے گا. سر یہ قدرت کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ ذویل ہے، اور یہ اب ہوگا. اب وہی چھوٹے چھوٹے لوگ، وہی کمزور طبقہ سب کو الٹا کے رکھ دے گا، لیکن اس کے لیے بھی کمزور طبقے کو اکٹھا ہونا شروع ہوگا. میں نے بار بار ایک بات کہی تھی کہ جب یہ کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے یہ جال لے کے اڑ جائیں گے. بالکل آپ نے کہا. کبوتراں نو ٹھنڈ اینی پی گئی ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا پی جانا. اچھا جی. یہ ابھی کچھ مہینوں میں یو ول سی اٹ. میں نے آپ کو کہا تھا یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے نا یہ لیٹ ہو سکتی ہے لیکن کامیاب ضرور ہوگی. اس کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. دیٹ از فور شیور. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب، عمران خان صاحب کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پس پردہ، لیکن بتایا نہیں جاتا. لیکن کئی دفعہ ان کو آفرز بھی ہیں لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہے، نہ مان رہے ہیں مذاکرات کے. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب مذاکرات کی ٹیبل؟ عمران خان جو ہے نا وہ ڈیل کبھی بھی نہیں کریں گے. عمران خان کے خمیر میں، آئی کے خمیر میں یہ نہیں ہے. سر وہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں ایسے ہی نہیں فین ہوں، میری ان سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ جی جی عمران خان کے اینٹی عمران خان جی طاقتوں جی سے میری زیادہ دوستی ہے، بالکل. لیکن میری مجبوری کیا ہے کہ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، میں نے جان دینی ہے. جی جی ٹھیک ہے. آئی کے کا میں فین صرف اس لیے ہوں کہ وہ منافق نہیں ہے. اس کے ذائچے میں مجھے ہپوکریسی نظر نہیں آتی، مجھے اس کے ذائچے میں منافقت نظر نہیں آتی.
ایروگینس ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ہی از ناٹ اے ہپوکریٹ، وہ منافق نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ وہی کرے گا۔ اس کے ارد گرد منافق ضرور ہیں جو کہ اب ان قریب وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور چیزیں بدلیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، آپ نے پرویز الہی صاحب کی پریڈکشن کی تھی جس کا آپ کریڈٹ خیر نہیں لیتے، لیکن ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے۔ باقی پی ٹی آئی رہنما جو باقی قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز، آ جائیں گے باہر۔ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، مجھے یہ لگتا ہے، آگے جی اللہ کی مرضی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اب آ جائیں گے باہر۔ اب بہت سارے وہ لوگ جو کسی اور وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ باہر آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آئیں گے تو کوئی اور لوگ ان کی جگہ لے لیں گے۔ اچھا چیزیں بدلنے جا رہی ہیں سر، چیزیں ٹھیک ہے۔ بڑی تیزی سے بدلنے جا رہی ہیں، اور اب حالات، میں پھر کہہ رہا ہوں، اب حالات اس پوزیشن سے آگے نکل گئے ہیں کہ جہاں ان کو ریورس کیا جا سکتا بالکل ٹھیک، ہے، جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں نا۔ جی جی انرجی پیٹرنز مجھے اس طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ وی آر ناؤ کراس دی نو ریٹرن۔ اب ہم جو ہے نا وہ ریٹرنیبل پوزیشن میں نہیں رہے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، معجزہ ہو سکتا ہے، وہ کرنا بھی اللہ نے ہے، خود اپنے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو بدل دے تو بدل دے، دنیا کی طاقتوں کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، آپ ہمیشہ کنفرنٹیشن کی بات کر رہے تھے، ریسنٹلی بہت زیادہ آپ نے کنفرنٹیشن کی بات کی، اور آپ نے کہا مئی کا آخری ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح کرگستان میں ہوا، اس کے بعد یہ عدلیہ اور جو فیصل وارڈا نے پہلے الزام لگائے، انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھیجا، بابر ستار کے خلاف الزامات تھے، دوہری شہریت کی بات کر رہے تھے۔ اب فیصل وارڈا صاحب نے جی تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے سینٹ میں۔ عدلیہ اور ادارے بیسیکلی حکومت آمنے سامنے آتے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ سر میں کنفرنٹیشن نے بڑھے آپ گی؟ کو بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں جو ہے نا یہ کھل رہی ہیں، اب اس کو روکا نہیں جا سکتا، اچھا ٹھیک ہے؟ اب اس میں منافق تو سامنے آئیں گے، جی منافق تو ضرور اپنے چہروں سے خود ہی نقاب نوچیں گے جی اور چیزیں کھولیں گی، لیکن اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ شادی شرادی کا ایک جملہ ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ زیادہ بہتر عکاسی کرے گا کہ اگر ساری دنیا سے وہ فینکس جو ہما ہوتا ہے، جو اس کو بادشاہی کی علامت کہا جاتا ہے، جو سر پہ بیٹھ جی جاتا ہے جی تو بادشاہی مل جاتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا سے ہما جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے نا تو کوئی شخص الو کو سر پہ بٹھا کے بادشاہ نہیں بن سکتا۔ بالکل تو اس کا جواب میرے خیال میں وہی ہے، تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، صحافیوں کے خلاف اور سوشل میڈیا کے خلاف پنجاب حکومت ایک قانون لے آئی ہے، حد تک عزت وہ کر سکیں گے اور جرمانہ بھی ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی آواز دبائی جا سکے گی یا اور ریئیکشن آئے گا ان کو؟ ٹائم ول ٹیل۔ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ کنفرنٹریشن اور چیزیں الجھ رہی ہیں، جی اور یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہپوکریٹس دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، جی خواہ جی وہ میڈیا میں ہوں، خواہ وہ عدلیہ میں ہوں، خواہ وہ حکومت میں ہوں، خواہ وہ فورسز میں ہوں، وہ سارے کے سارے اب باہر آئیں گے۔ اچھا میں نے آپ کو عرض کیا، مجھے جتنے سال ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ گزار چکا ہوں، تھوڑا سا رہ گیا، وہ بھی پتہ نہیں جس دن بھی جائے، لیکن میں اس بات پہ میرا یقین ہے کہ اللہ نے جو چیزوں کو جب سامنے لانا ہے نا تو نیچر لا پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا، خواہ بالکل میں ہوں خواہ کوئی اور ہو، سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ ٹھیک تو نیچر لا جو ہے وہ ایسا نیب نہیں ہے جس میں اپنا بندہ بٹھا کے تو ساری چیزیں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تقدیر اس کا احتساب کرتی ہے کہ جو اپنا احتساب خود نہیں کرتا۔ بالکل اگر آپ کے اداروں میں بھی خود احتسابی نہیں ہے تو پھر قدرت آپ کا احتساب کرے گی، آپ کی سوسائٹی میں خود احتسابی نہیں ہے تو قدرت آپ کا احتساب کرے گی۔ اللہ پھر ہر اس شخص کا احتساب کرتا ہے جو اپنا احتساب خود نہیں کرتا۔ اللہ موقع پورا دیتا ہے کہ کر لیں بچ جائیں، کر لیں بچ جائیں، نہیں کرتے تو پھر نیچر لا دنیا کا ظالم ترین لا ہے، پھر وہ لحاظ نہیں کرتا، پھر کوئی بھی ہو۔ سر ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا، میں نے تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا، شوق تھا، حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے ٹوٹل 5 یا 6 لوگ تھے،
بھگتا پوری قوم نے تھا. بالکل عذاب جب آتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے تھوڑا اس کا حصہ تھا, اس کا زیادہ حصہ تھا, پھر سب کو ملتا ہے. وہ میں ہوں, وہ آپ ہوں, وہ کوئی بھی ہوں. جب تک ہماری صفوں میں, میری ذات میں بھی منافقت ہوگی تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. کم از کم یار میں اپنی ذات کی حیثیت تک میں اللہ سے یہ روز دعا کرتا ہوں کہ مالک اتنا ضرور کر دیں کہ تیرے سامنے آؤں تو شرمندہ نہ ہوں. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو کم از کم جو ہے نا خود کٹہرے میں کھڑا کر لیں جی تو جی کائنات کی کوئی عدالت آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتی. کائنات کی کوئی عدالت, اللہ کی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی. اللہ بھی معاف کرنے والا. اپنے آپ کی طرف تو دھیان دیں. انڈیویجولس میکس دی بالکل سوسائٹی, سوسائٹی ڈزنٹ میک دی انڈیویجولس. بالکل ٹھیک ہے. ایسے انڈیویجولس اپنے آپ کو احتساب شروع کر دیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہونا ہے یہ ٹھیک. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کورس آف نیچر چلے گا اس میں کتنے لوگ کچلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو صرف اپنے آپ کو چوز کرنا ہے. آپ اگر اسی راستے پہ کھڑے رہے جہاں سے نیچرز لا نے اس کا جو رولر, جیسے وہ سڑک بنانے والا وہ ڈمپر انجن ہوتا ہے نا, وہ جو سڑک کو کوٹ کوٹ کے سیٹ کر رہا ہے, ایسا کوئی ڈمپر انجن اب چلنے والا ہے. وہ ہر چیز کو کچلتا ہوا گزر جائے گا. اگر آپ اس کے راستے میں آئے تو اس نے نہیں دیکھنا آپ کون ہے. بالکل اس کے راستے سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, جعفری صاحب کے اسی نوٹ کے ساتھ کہ اپنا احتساب شروع کر لیں, پھر دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی. اور اپنا احتساب بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو بھی پہچانیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.